میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج جو میں آپ کو تسبیح بتلانے لگا ہوں، بس اس ایک تسبیح کو پکڑ لو۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ساری زندگی کسی اور وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ میرے نبی کی بتلائی ہوئی تسبیح ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بتلائی تھی، جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، طرح طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک صحابی کو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح بتلائی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج میری مان کر آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی ساری زندگی کے دکھ درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے۔ اللہ کی رحمت سے غیبی فرشتے خزانہ غیب سے آپ کو رزق نوازیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا عزت دار بن جاتا ہے، دنیا میں اس کا رعب بڑھ جاتا ہے اور ہر کوئی اس بندے کی عزت کرتا ہے۔ آج میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے حساب مال و دولت آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے گھر میں غیبی فرشتے غیب سے رزق کے خزانوں سے اس بندے کو نوازتے ہیں، اور اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو زندگی میں کبھی بھی رزق کی حاجت نہیں ہو سکتی۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں جو بڑی محنت کرتے رہے، بڑی مشقت کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج میں اس بندے کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ میرا مسلمان کبھی بھی زندگی میں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی طور پر پڑھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ حاجت آپ کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی ہے۔ اگر آپ کو نوکری کی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، لوگوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ وظیفہ کرو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا۔ انشاءاللہ نوکری کا کوئی نہ کوئی ضرور وسیلہ بنائے گا۔ اللہ کی رحمت وسیلہ بنانے والی ذات ہے، وہ اللہ کی رحمت کرم کرے گی تو آپ کو آپ کی تعلیم کے مطابق اچھی نوکری مل جائے گی۔ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، خود کا گھر لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، آپ پر بہت زیادہ قرضہ ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ پر اللہ کی رحمت سے سارا قرضہ اتر جائے گا۔ غیبی فرشتے آپ کو خزانہ غیب سے نوازیں گے۔ وہ بندہ کبھی بھی ساری زندگی محتاجی سے بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کو دینے والا بن جاتا ہے، وہ لوگوں سے مانگنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو عطا کرے گا۔ اس کی ساری زندگی کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لینا ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اب وظیفہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، شروع کرتے ہیں وظیفے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس رزق کی بڑی تنگی ہے، کوئی اسباب نہیں بن رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک ساری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے؟ اس صحابی نے بولا، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح بتلائی، جو کہ تسبیح ہے فرشتوں کی، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کو رزق نوازتا ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک پوری کائنات کو رزق نوازتا ہے۔
تو اگر آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں اس تسبیح کو روزانہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ چاہے اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہے، کسی کی اجازت کی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ میرے مسلمان بہن بھائی جو اس تسبیح کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بھی اس تسبیح کا پتہ چلے اور وہ بھی اس پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بڑا ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ایک بات بھی سنو تو اس کو آگے پھیلا دو۔ تو یہ بھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تسبیح بتلائی تھی۔ اگر آپ اسے آگے شیئر کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا صبح کا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کائنات کی ذات رزق تقسیم کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور فجر کی نماز تو ضرور پڑھا کرے، کیونکہ فجر کے وقت رزق تقسیم کرتا ہے اللہ پاک کی ذات، اور جب رحمت کے فرشتے لوگوں کے گھر گھر جا کر رزق بانٹتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کون بندہ سو رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت پہ مصروف ہوتا ہے تو فرشتے جب اس بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو بتلاتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت میں مصروف تھا، بلکہ باقی سارے لوگ تو اس وقت سو رہے تھے۔ اللہ پاک اس بندے کے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے رزق میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ بے حساب مال و دولت دیا جائے گا۔ اس تسبیح کو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لے یا ویسے دل میں یاد رکھ لے۔ وہ تسبیح کیا ہے سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بالکل اسی طرح پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر سے سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی، اور اس کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے اس کو جس طرح روٹی کھاتے کھانا، آپ نے کھانا ہی کھانا دن میں، اسی طرح اس کو معمول بنا لے کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 5-10 منٹ میں یہ عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ پھر اللہ کی رحمت کے جو معجزات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کس طرح آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کس طرح آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ وہ کام جو آپ کے صدیوں سے بند تھے، وہ کام جو آپ کو لگ رہا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کی ذات ایسے معجزات کرے گی کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ کی تو وہاں تک سوچ ہی نہیں جا سکتی جہاں سے میرا مالک و مولا آپ کو رزق سے نوازے گا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، رزق حلال کی دعا مانگے، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کی دعا مانگے، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہیں تو اس کو پڑھ کے اللہ سے حلال نوکری کی حاجت ہے تو اس کو مانگے۔ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اس کو پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے، وہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ اپنا ذاتی گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر قرض دار ہیں، بڑا قرضہ ہے، قرض اتارنے کے لیے بھی اور قرضہ لے رہے ہیں، پھر قرض اتارنے کے لیے اور قرضہ لے لیتے ہیں، کیونکہ سود تو بہت حرام ہے
اور اللہ پاک سود لینے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جس گھر میں سود لی جاتی ہے وہاں سے تو رحمت کے فرشتے دور دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے جو قرضے سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھے، اللہ پاک سے دعا کرے، اے میرے مالک و مولا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد بینکوں سے قرضہ نہیں لوں گا، ایک مرتبہ میرا قرضہ اتار دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اسباب بنانے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا مالک و مولا تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کے رزق میں، مال و دولت میں اضافہ فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔